بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ احباب کے سامنے تشریف لاتے ہیں عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر انس بلال احسن صاحب آفچہ باز۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ آج محترم جناب قاری سلیم شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی نے میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے، انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں دو فتنے بڑی تیزی سے عروج پا رہے ہیں، جن میں سے ایک فتنہ شرک کا فتنہ ہے، دوسرا فتنہ الحاد کا فتنہ ہے، اور ان دونوں کی وجہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ مشرک اگر کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا اپنے رب پہ یقین کامل نہیں رہا۔ ملحد اگر اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کے سائنس کو مانتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کو اپنے رب کی پہچان باقی نہیں رہی۔ تو حضرات آئیے چند منٹ میں انشاءاللہ تعالی، جس طرح آج کا ملحد سوال کرتا ہے کہ آپ کا رب ہے تو کہاں ہے، تو آئیے میں بتلاتا ہوں۔ اس رب نے اپنے تعارف کے لیے اپنے پاک کلام میں اس بات کا اعلان کیا ہے، فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ اگر آپ مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اگر اس رب کو جاننا چاہتے ہیں، اگر اس رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر اس رب کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اگر اس رب کی طاقت کو، پاور کو، قوت کو، اس کی عظمت کو، شان کو، مقام کو، مرتبے کو جاننا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ آپ میری نشانیوں پہ غور کیجئے، فی الآفاق زمین اور آسمان کے خلا میں، اور فرمایا وفی انفسہم، اور اپنے آپ میں، اپنے جسم پہ، اپنے آپ پہ غور کریں، آپ کو ایک ایک چیز اس رب کی طرف لے کے جائے گی۔ تو حضرات آئیے انتہائی اختصار کے ساتھ پہلے میں آفاق کی بات کروں گا۔ ہم روز صبح ہوتی ہے، نکلتا سورج دیکھتے ہیں، تو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے ذرا اس سورج سے سوال کیجئے کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ پوچھے نا اس سورج سے، روز دیکھتے ہیں سورج ایک وقت اور ٹائم ٹیبل اور ٹائٹل کے مطابق اپنی منزل کو طے کرتا ہے نا؟ اس سے پوچھے نا تو یہ سارے طریقے کس نے سکھائے ہوئے ہیں؟ سورج اپنے وقت کے مطابق غروب ہوتا ہے، پوچھے نا اس سے تجھے یہ وقت کس نے عطا کیا ہے، تجھے یہ ٹائم ٹیبل کس نے دیا ہے؟ اور پھر وہ سورج صدیاں بیت گئی، آج تک نہ کبھی اپنے وقت سے پہلے آیا ہے، نہ کبھی اپنے وقت سے لیٹ ہوا ہے۔ تو یہ کس کی کاریگری ہے؟
اور پھر وہ سورج اپنے وقت کے مطابق اپنی منزل کو طے کرتا ہے، کبھی لیٹ ہوا نہیں، کیوں؟ کبھی یہاں پہ آ کے رکا، کیوں؟ کبھی وقت سے پہلے غروب ہوا نہیں، کیوں؟ کبھی سورج راستہ بھول گیا ہو کہ ادھر جانے کی بجائے ادھر چلتا ہوا آئے، ہوا کبھی ایسا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ پوچھیں نا اس سورج سے، سوال کیجئے۔ اس سورج کی تیز کرنیں آپ کو بیدار کرتی ہیں اسی لیے کہ آپ اس روح زمین پہ موجود ایک ایک چیز کو دیکھ سکیں۔ سورج روشن ہوتا ہے، بڑی روشنی کرتا ہے کہ آپ اس رب کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھ سکیں، لیکن ہم دیکھ کے غور و فکر کرتے، ہم سمجھتے نہیں۔ سورج کے بعد چاند کی باری آتی ہے تو آئیے اس چاند سے سوال کیجئے تو کہاں سے آیا ہے؟ تو چھوٹا ہو کے، بڑا ہو کے، غائب ہو کے، یہ ساری ایکٹیویٹیز کر کے کیا بتلانا چاہتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ چاند پہلے دن کا ہو اور چمک 14ویں والی ہو؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کبھی چاند بھول گیا ہو؟ بھولا ہے کبھی کہ چاند 14ویں کا ہو اور باریک تار سا نکل آئے؟ ہوتا ہے ایسا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ پوچھیں نا اس چاند سے۔ تو حضرات، چاند کے بعد آپ روح زمین پہ آئیں تو آپ کو ایک ایک چیز اپنے منہ سے بول کر کہے گی، خلقنی اللہ، میڈ بائی اللہ کہے گی۔ اب سوال کیجئے، زمین پہ غور کیجئے، زمین کے نیچے تہوں میں غور کیجئے، دریاؤں میں غور کیجئے، سمندروں میں غور کیجئے، حیوانات پہ غور کیجئے، درختوں پہ غور کیجئے، جانوروں پہ غور کیجئے، چھوٹے چھوٹے جانداروں سے پوچھئے، آپ کو ایک ایک چیز کہے گی، خلقنی اللہ، میں اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہوں۔ پھر آپ کی سائنس کہے گی میڈ بائی اللہ، کے اللہ کی طرف سے بنائی گئی۔ دیکھیں آپ زمین پہ، زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن جو پانی ہے اگر یہاں سے نکالیں ذائقہ اور ہے، نہر اور دریا کے کنارے سے نکالیں ذائقہ اور ہے، یہاں پہ الگ وہاں پہ الگ کیوں ہے؟ زمین ایک ہے، درمیان میں کوئی پردہ کوئی دیوار نہیں ہے، لیکن پانی یہاں پہ اور وہاں پہ اور کیوں ہے؟ پوچھیں نا اس پانی سے، سوال کیجئے اس سے۔ کیوں سوال کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آپ نے غور و فکر کرنی ہے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا یتذکرون، آپ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرات غور و فکر کیجئے، جب اس رب کی نشانیوں پہ غور کریں گے پھر آپ کا ایمان پختہ ہوگا۔ تو حضرات زمین پہ آپ بڑی چیزیں دیکھیں گے، بڑے ذائقے دیکھیں گے، بڑے رنگ دیکھیں گے، بڑی شکلیں دیکھیں گے۔ ہم زمین پہ موجود پیاری سے پیاری چیز پہ مر جاتے ہیں، چھوٹی سی تصویر پہ مر جاتے ہیں، لیکن کبھی مصور کو یاد نہیں کیا۔ یہ زمین کیا ہے؟ اس مصور کا بنایا ایک نقشہ ہے نا۔ زمین کے ٹکڑے کے لیے مرتے ہیں یا نہیں مرتے؟ پھر مصور یاد کیوں نہیں آتا؟ تصویر پہ مرتے ہیں، مصور یاد کیوں نہیں آتا؟ اس رب کی بنائی ہوئی تصویر پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ رب یاد کیوں نہیں آتا؟ تو حضرات یہیں پہ بس نہیں، یہی زمین ہے۔ مختلف چیزوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، نہروں کو دیکھیں، نہروں اور دریاؤں اور پانی میں پلتے جانداروں سے پوچھیں کہ آپ کو سمندروں کی تہوں میں سب کچھ ملا تو کہاں سے ملا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ایک تو وہ سمندر ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، مجمل بحرین، کہ دو سمندر ملتے ہیں، دونوں کے پانی الگ تھلگ ہیں، رنگ الگ تھلگ ہیں، ذائقے الگ تھلگ ہیں، درمیان میں کوئی دیوار کوئی پردہ نہیں ہے،
پانی چلتے ہیں الگ تھلگ چلتے ہیں، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، تو حضرات جا کے وہ بھی دیکھنا مشکل۔ آپ جائیے کلر کہاڑ کی طرف، دو دریا ملتے ہیں، دونوں دریاؤں کے پانی الگ تھلگ ہیں، درمیان میں کوئی دیوار اور پردہ نہیں ہے، وہ بھی جا کے دیکھنا مشکل۔ آپ ایک انڈا لے لیں، اس کو کھولیں، اس میں دو پانی موجود ہوں گے، وہ پانی آپس میں مکس نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کو الگ تھلگ رکھا تو کس نے رکھا؟ ایک ڈبے میں دو پانی مکس نہیں ہوتے، اور وہی پانی اگر ایک ٹائم ٹیبل سے گزرے، ایک پروسیس سے گزرے، ایک مشین سے گزرے، ایک انڈر ویئر سے گزرے، تو وہی انڈا، وہی پانی، وہی ڈبہ کیا بنتا ہے؟ انہی دو پانیوں سے ریشم سے ملائم چوزے کے بال بھی آتے ہیں، انہی دو پانیوں سے پلاسٹک نما چونچ بھی بنتی ہے، انہی دو پانیوں سے باریک باریک ہڈیاں بھی بنتی ہیں، انہی دو پانیوں سے باریک باریک انتلیاں بھی بنتی ہیں، انہی دو پانی سے چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی بنتی ہیں، انہی دو پانیوں سے ایک جاندار بن کے انڈے سے باہر آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو پوچھے نا اس سے تو کہاں سے آیا؟ وہ بھی کہے گا خلقنی اللہ، لیکن سمجھا نہیں تو آج کا انسان نہیں سمجھا۔ حضرات، ہم اس روح زمین پہ آپ جائیں کبھی ان شمالی علاقہ جات میں، غور کیجئے اس رب کی بنائی ہوئی کاریگری پہ۔ آپ کبھی ان علاقوں میں گئے ہوں تو ایک چیز نوٹ کی ہوگی، آپ ان علاقوں میں جگہ جگہ نلکے لگے نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ امری، اسلام آباد، ان پہاڑی علاقوں میں جگہ جگہ آپ کو نلکے نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں؟ نیچے پتھر ہے، زمین پتھریلی ہے، وہاں پہ بور کرنا بڑا مشکل ہے۔ مطلب کہ ان پتھروں میں آپ کی آج کی جدید مشینری بھی اگر سوراخ کرنا چاہے تو بڑا مشکل ہے، لیکن اسی پتھر کے نیچے اگر چھوٹا سا بیج پڑا ہو نا کسی چیز کا، وہ اسی پتھر سے سوراخ کر کے تنا بنا کے باہر نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ آپ نے بڑے بڑے تنا پر بڑے بڑے قد والے درخت دیکھے ہوں گے انہی علاقوں میں، تو پتھروں سے راستہ بنا کے وہ کیسے آتے ہیں؟ انہی پتھروں سے نکلتا آپ نے پانی بھی دیکھا ہوگا، انہی پانیوں سے نکلتے بنتے پلتے ابھرتے آپ نے بڑے بڑے ڈرائی فروٹس دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے مہنگے پھل دیکھے ہوں گے، تو وہ ذائقے کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ آپ زمین پہ دو پودے لگاتے ہیں، ایک کسی اور چیز کا، ایک موسمی کا کہہ لیں، ایک کنوں کا کہہ لیں، اب زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، جڑیں دو ہیں، مالی ایک ہے، کسان ایک ہے، ایک پہ کچھ اور لگتا ہے، دوسرے پہ کچھ اور لگتا ہے، ایک کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے، ایک کا نام اور ہے، دوسرے کا نام اور ہے، ایک کی خوشبو اور ہے، دوسرے کی خوشبو اور ہے۔ جو آپ نے پانی دیا وہ پانی ایک، پانی دینے والا کسان اور مالی ایک، تو حضرات یہ دو ذائقے کہاں سے آئے؟ یہ دو خوشبوئیں کہاں سے آئی؟ یہ دو پھل کہاں سے آئے؟ پوچھئے نا، ان سے سوال کیجئے، تو وہ بھی کہیں گے خلقنی اللہ۔ تو حضرات، اگر میں جانداروں کی بات کروں اختصار کے ساتھ، اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے سوال کریں، ان پہ غور کریں۔ مکڑا دیکھے؟ مکڑا کبھی اس کا پورا جال دیکھے کتنی صفائی سے بناتا ہے، کتنا خوبصورت بناتا ہے؟ اس کو یہ عقل کس نے عطا کی ہے؟ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک جال بنا کے لے جاتا ہے، تو کون سی شٹرنگ کرتا ہے نیچے؟ ہم تو شٹرنگ کر کے لینٹر ڈالتے ہیں نا، اس مکڑے نے شٹرنگ کون سی کی تھی کہ ایک درخت سے دوسرے درخت تک لے گیا؟ پوچھیں اس سے۔ اور پھر وہ بنائی، وہ آج کی شاید مشین بھی نہ بنا سکے، وہ گلائی، وہ ڈیزائن، تو پوچھیں نا اس سے، وہ بھی کہے گا خلقنی اللہ۔ آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں، اس پہ غور کیجئے۔ میں اور آپ، بڑی بڑی آنکھیں، بڑا سر، بڑا دماغ، بڑی عقل، ہم یہاں پہ کوئی سامنے پھول دیکھ کے اس بات کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ پھول زہریلا ہے یا میٹھا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن شہد کی مکھی چھوٹی آنکھ سے دیکھ کے جان جاتی ہے یہ پھول میٹھا ہے، اس پہ میں نے بیٹھنا ہے، یہ زہریلا ہے، اس پہ نہیں بیٹھنا۔
اب اس مکھی کو یہ لیبارٹری سسٹم کس نے عطا کیا ہے؟ اس مکھی کو یہ ساری چیزیں کس نے سکھلائی ہیں؟ حضرات وہی مکھی، کالا اس کا گھر ہے، کالا جنگل ہو، کالی رات ہو، کالا اندھیرا ہو، وہ اپنا گھر چھوڑ کے سینکڑوں کلومیٹر دور جاتی ہے پھولوں کے رس کے لیے، لیکن کالی رات کے اندھیرے میں کالے گھر کالے جنگل میں واپس آتی ہے یا نہیں آتی؟ اب پوچھیں اس مکھی سے، تیرے پاس کون سا ریڈار سسٹم ہے؟ تیرے پاس کون سا گوگل میپ ہے کہ تو راستہ نہیں بھولتی؟ وہ بھی کہے گی خلقنی اللہ، لیکن بھولتا ہے تو آج کا انسان بھولتا ہے۔ اگر مسجد چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتا ہے تو آج کا انسان جاتا ہے۔ ایک ہی در پہ سر جھکا ہو تو سکون ملتا ہے اقبال، بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ جن کے ہزاروں خدا ہوتے ہیں۔ حضرات یہ ساری کاریگری کس کی ہے؟ لیکن اللہ کو چھوڑ کے کسی اور پہ یقین رکھتا ہے تو کون؟ ہاتھ کارتے نظر یارتے دل ہورتے بل ہورتے، ماندے بھی ہو کہ وہ رب سارا کچھ کرنا لگا، لیکن پھر بھی نام کسی اور کا لیا جاتا ہے۔ تو حضرات اسی آیت کا دوسرا پہلو وفی انفسہم، اپنے آپ پہ غور کریں، کہیں دور جانے کی بات نہیں، اپنے ہاتھوں پہ غور کریں، یہاں میں چاہتا ہوں یہ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے لے کے جائیں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا آپ کو اس رب کی طرف لے کے جائے گا۔ حضرات مثال کے ساتھ بات واضح کروں گا، یہ ہاتھ میری مرضی سے چلتے ہیں، آپ کی یہ آنکھیں اگر گھٹنوں پہ ہوتی آپ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتی آپ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ اگر یہ کان کندھوں پہ ہوتے آپ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ لیکن سب کچھ خوبصورتی سے اگر پرویا گیا ہے تو میرے رب کی کاریگری ہے۔ اس رب نے پھر اس بات کا اعلان کیا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ غور کی بات ہے نا؟ تو حضرات آئیے، یہ کیا ہے؟ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے نا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ آپ ہاتھ میں نمک اور سرف پکڑ لیں، اس بات کو جج کر سکتے ہیں نمک ہے یا سرف ہے؟ نہیں۔ یوں ہی زبان پہ لگائیں گے پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ تو یہ لیبارٹری کس نے عطا کی؟ یہ کس کی کاریگری ہے؟ حضرات یہیں پہ بس نہیں، اسی چہرے پہ رہیے گا۔ زبان کے بعد یہ پتھر نما دانت کہاں سے آئے ہیں نرم و نازک جسم سے؟ حضرات اس کے بعد اس ناک میں آپ غور کریں، آپ کو چھوٹے چھوٹے بال نظر آئیں گے، آپ سمجھیں گے شاید یہ اضافی ہیں، لیکن جس نے بنایا ہے ان کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی گرد سے، مٹی سے، دھول سے گزرے تو آپ کے ناک میں گندگی جم جاتی ہے، لیکن آپ کی نرم و نازک انتلیوں تک جانے دیتے یہ بال۔ یہ فلٹر سسٹم ہے، جس نے اندر یہ سسٹم بنایا ہے نا، اس نے سیفٹی کے لیے یہ بال لگا رکھے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان بالوں سے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں آئے، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وفی انفسہم۔ حضرات ناک کے بعد آئیے ان آنکھوں کی باری آتی ہے۔ ان آنکھوں سے سوال کیجئے، آج کی جدت جدید اور سائنس کو ایک طرف رکھ لیں اور اپنی ان آنکھوں کو ایک طرف رکھ لیں، اپنا آپ ایک طرف رکھ لیں۔ حضرات سب سے پہلے میں ایک بات کو واضح کر دوں کہ سائنس نے ترقی کی ہے دن بدن۔ جو چیز آج ہے آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی، دن بدن ترقی ہوتی ہے نا۔ آج سے 20 سال پہلے گاڑی میں اے سی نہیں تھا، ایسے ہے یا نہیں؟ یا اور فنکشن نہیں تھے، دن بدن ترقی ہوتی ہے۔ لیکن انسان جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے وہی آج تک ہے۔ مطلب کہ اس رب کو ترقی کے لیے دن بدن آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے۔ تو حضرات آپ دیکھتے ہیں ہم مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں، نئی کوٹھیاں، نئے بنگلے، نئے نقشے، نئی گاڑیاں، نئی مشینری دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ تو نئی گاڑیاں آپ دیکھیں 20 ماڈل اور ہے، 21 اور ہے، 22 اور ہے، 23 اور ہے، 24 اور ہے، 25 اور ہے، ابھی 26 اور آئے گی۔ تو کمپنی سے پوچھیں یہ شکلیں، یہ شیپیں، یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں یہ صورتیں؟ تو جواب ملے گا کہ انجینئر حضرات سوچتے ہیں، وہ نقشے بناتے ہیں، جو نقشہ کمپنی پاس کرتی ہے اس نقشے کی گاڑی بن کے مارکیٹ میں آتی ہے۔ تو حضرات ایک گاڑی کے نقشے کے لیے ہزاروں انجینئر سوچتے ہیں، لیکن ایک دن میں کتنے انسان پیدا ہوتے ہیں؟
کتنے ہوتے ہیں؟ ایک گاڑی کا نقشہ چینج کرنا ہے تو 1 سال سوچا ہے. ایک دن میں لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں لیکن کسی ایک کی شکل دوسرے سے میچ ہوتی تو یہ شکلیں کون سا انجینئر تیار کرتا ہے؟ ہم دیکھیں ایک دن میں لاکھوں انسان پیدا ہوئے، شکلیں الگ، نسلیں الگ، عقلیں الگ، الگ تھلگ ہے یا نہیں؟ حضرات شکلیں تو دور کی بات، کسی ایک کے ہاتھ کی یہ بریک لائنیں، یہ فنگر پرنٹس دوسرے سے میچ ہوتے جو نادرہ وصول کرتا ہے. تو ایک دن میں ہزاروں انسان، لاکھوں انسان پیدا ہوئے تو لاکھوں انسان کی کتنی انگلیاں بنتی ہیں؟ نہ جانے کتنی. تو کسی ایک کی انگلیوں کی یہ لائنیں بھی دوسرے سے میچ نہیں ہوتی. یہ کون انجینئر کر سکتا ہے؟ یہ کس کی کاریگری ہے؟ حضرات کسی ایک کے موبائل کا فنگر پرنٹ لاک دوسرے کے ہاتھ سے کھلتا نہیں. کیوں؟ اس کے ہاتھ کی لائنیں اور ہیں، اس کے ہاتھ کی لائنیں اور ہیں. یہ کس کی کاریگری ہے؟ حضرات اسی لیے قرآن کا اعلان ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. اپنے آپ پہ غور کرنا ہے. آئیے آخری بات، ان آنکھوں سے سوال کیجئے، ان آنکھوں پہ غور کیجئے. میں اور آپ آج کی جدید اور جدت کو دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے. آج کے جدید دور میں آپ دیکھیں گے کیمرے کے سامنے گئے، سینسر سسٹم ہے جی، کیمرے کی لائٹ آن ہوتی ہے. گاڑی کو ہاتھ لگایا، سینسر سسٹم ہے، فوراً گاڑی سارن بجائے گی. یہ سینسر کب کی ایجاد ہے؟ آج کی. لیکن ایک سینسر اس رب نے آدم علیہ السلام سے بنایا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. آپ کہیں گے وہ کہاں پہ ہے؟ آپ کسی گاؤں کے راستے کے کنارے جائیں، بائک پہ ہوں، موٹر سائیکل پہ ہوں، تو کوئی شاخ لٹک رہی ہو، جب وہ شاخ آپ کی آنکھ کے قریب آتی ہے آنکھ خود ہی بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ سینسر سسٹم کس نے عطا کیا ہے؟ کوئی مکھی کوئی مچھر آپ کی آنکھ کے قریب آئے تو آنکھ خود ہی بند ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ سینسر سسٹم کس نے عطا کیا ہے؟ حضرات اس آنکھ کے آگے ایک سکرین ہے، اس آنکھ کے آگے ایک شیشہ ہے. جیسے آپ کی گاڑی کے سامنے ایک سکرین اور شیشہ ہے، اسی طرح اس آنکھ کے سامنے ایک سکرین اور شیشہ ہے. سائنس نے گاڑی کی سکرین کو صاف کرنے کے لیے 2 ویپرز دیے ہیں کہ جب گاڑی کی سکرین صاف کرنی ہو ویپر سے مدد لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ تو آپ کی آنکھ کی سکرین کے سامنے یہ 2 ویپر مسلسل کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ کس کی کاریگری ہے؟ گاڑی کی سکرین پہ گرد جم جائے تو گاڑی بنانے والے نے نیچے 2 بوتلیں نصب کی ہیں جو پانی سے بھر لیتے ہیں، تو پانی ڈال کے سکرین صاف کی جاتی ہے. میری اور آپ کی آنکھ میں جب گرد ڈلتی ہے، گرد جاتی ہے، آنکھ سے پانی آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ ویپر پانی ڈال کے سکرین صاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضرات قرآن کا اعلان ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. بات غور و فکر کی ہے. اگر انسان غور کرے، ایمان پختہ ہو، اس رب پہ یقین کامل ہو، پھر کہیں جانے کی ضرورت پڑتی نہیں. جو رب آپ کو یہ ساری چیزیں بنا کے عطا کر سکتا ہے، پھر وہ رب وہ آپ کا کون سا کام نہیں کر سکتا؟ جو سورج کو ٹائم ٹیبل نہیں بھولنے دیتا، جو چاند کو دنوں کی گنتی نہیں بھولنے دیتا، جو سورج کی بیٹری لو نہیں ہونے دیتا، جو چاند کو دنوں کی گنتی نہیں بھولنے دیتا، جو آپ کی آنکھوں کی سکرین کو صاف کرتا ہے، جو آپ کی زبان سے آپ کو ذائقے بتلاتا ہے، جو آپ کی زبان کے ہلنے سے یہ آواز اور گونج پیدا کرتا ہے، وہ رب آپ کی ہر دلی خواہش پوری کر سکتا ہے. وہ رب آپ کی ہر دعا قبول کر سکتا ہے. وہ رب آپ کی ہر دعا سن سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس رب پہ یقین کامل ہو. حضرات آنکھوں کے بعد ان کانوں کی باری آتی ہے. ان کانوں میں ایک مادہ ہے جسے ہم شاید میل کچیل سمجھتے ہیں، لیکن ہم بنانے والے کی حکمت کو جانتے نہیں. تو حضرات آپ نے آج کل مارکیٹ میں ایک چوہے پکڑنے والا گتا دیکھا ہوگا، دیکھا ہے نا؟ چوہے پکڑنے والا گتا وہ کیا ہے کہ گتے کے اوپر ایک لیس دار مادہ لگا ہوا ہے. جب چوہا اس گتے پہ آتا ہے تو اسی گتے کے ساتھ چپک جاتا ہے، وہیں پہ مر جاتا ہے، آگے نہیں جا سکتا. تو حضرات یہی چیز آپ کے کانوں میں ہے. وہ بنانے والی ذات اس حکمت کو جانتی ہے. اس کی یہ حکمت ہے کہ کانوں کی اگلی سائڈ پہ جو سینسیٹیو ایریا ہے، جو نازک پردے ہیں، کوئی مچھر، کوئی مکھی، کوئی چیونٹی ان پردوں تک نہ جا سکے.
اس نے ان پردوں سے پہلے یہ دلدل بنائی ہے، یہ گتا نصب کیا ہوا ہے۔ کوئی کیڑا مکوڑا وہیں پہ جم کے، اسی دلدل میں پھنس کے، اسی زہریلے مادے میں پھنس کے مر تو سکتا ہے، لیکن جس نے ان حکمت سے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، ان سینسیٹیو ایریے میں ان پردوں تک جا سکتا نہیں۔ تو یہ ساری کاریگری کس کی ہے؟ اس رب کی۔ تو حضرات پھر اس رب کے علاوہ کسی اور در پہ جانے کی ضرورت باقی رہتی نہیں۔ تو اپنے ایمان کی پختگی کے لیے اپنے دلوں میں اس آیت کو جگہ دیجئے، جو چیز سامنے آئے اس سے سوال کیجئے تجھے کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے۔ اس بات کو اپنے ہمیشہ دل و دماغ میں جگہ دیں کہ ہر چیز پہ غور کریں، وہ چیز آپ کو اس رب کی طرف لے کے جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک اور الحاد جیسی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔